آج کی اہم ترین خبروں پر مشتمل IBC اردو کے خصوصی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں ناصر فرید، جبکہ خبروں پر تجزیہ کریں گے سبوق سید۔ آج سوموار ہے، تاریخ ہے 10 فروری اور شعبان المعظم کی 11 تاریخ۔ سب سے پہلے عام خبروں کا خلاصہ۔ 7 ملکوں نے ایک دن میں مزید 76 پاکستانیوں کو اپنے ملکوں سے باہر نکال دیا۔ سوئی گیس کے بلز نے عوام کی چیخیں نکال دی۔ لیبیا میں ایک اور کشتی ڈوب گئی جس میں پاکستانی بھی سوار تھے۔ محکمہ موسمیات نے 1 مارچ کو رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ فراڈ ہے، عدلیہ کا قتل کر دیا گیا ہے، صحافت ختم ہو گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ پٹھان واحد قوم ہے جس میں کوئی کافر نہیں۔ وکلاء کی 6 نمائندہ تنظیموں نے جوڈیشل کمیشن اجلاس کے خلاف وکلاء کے احتجاج کو مسترد کر دیا۔ سالی کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے والے شوہر نے بیوی کو مار دیا۔ لاہور میں علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 100 سے زائد عمرہ زائرین کو عین وقت پر پرواز سے آف لوڈ کر دیا گیا۔ سعودی عرب نے نئی ویزا پالیسی کا اعلان کر دیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ غزہ کے لوگوں کو ان کی زمین سے نکالنے کا اختیار کسی کو نہیں۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کے لیے نیشنل اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا کام مکمل ہونے کے بعد کل افتتاح ہوگا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، سینیگال، سری لنکا، آذربائیجان، اٹلی، ملائیشیا، عراق سمیت مختلف 7 ملکوں سے ایک دن میں مزید 76 پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے، جن میں سے 17 کو کراچی میں گرفتار کر کے انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل منتقل کر دیا گیا ہے۔ امیگریشن ذرائع کے مطابق سعودی عرب میں بلیک لسٹ، بھیک مانگنے، منشیات کیسز، معاہدے کی خلاف ورزی، زائد المیعاد قیام، کام سے فرار، جیل سازی پر اور دیگر جرائم کرنے پر ان افراد کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ ناصر صاحب بہت ہی شرم کی بات ہے، اور کافی عرصے سے پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی یہ خبریں آ رہی تھیں کہ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو باہر جا کر بھیک مانگتی ہے، اور حد تو یہ ہے کہ عراق جیسے ملک کے اندر بھی جا کر بھیک مانگ رہے ہیں، اور سعودی عرب کے اندر بھی جا کے بھیک مانگ رہے ہیں، اور لوگ تنگ آ گئے تھے۔ اور میں بتاؤں کہ میں 2010 میں حج پر گیا تو یہ پاکستانی بھکاری اس وقت بھی وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے بہت ہی زیادہ ٹینشن جو ہے وہ کریٹ کی ہوئی تھی۔ پیچھے ڈیٹا پیش کیا گیا قومی اسمبلی میں اور سینٹ کے اندر بھی، تو جہاں پر کافی ایک تشویشناک بات سامنے آئی کہ بہت بڑی تعداد ہے پاکستانیوں کی جو وہاں پر بھیک مانگنے جاتی ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ان لوگوں کو کون یہاں سے بھجواتے ہیں، اور لازمی ہے یہ ایجنٹوں کے ذریعے سارا کام ہوتا ہے۔ پورا ایک ایجنٹ مافیا ہے جو بھیک مانگنے کے لوگوں وہاں کو بھجواتا ہے، اور ان کے اخراجات وغیرہ، ان کی رہائش وغیرہ کا بندوبست بھی وہی کرتا ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ شرمندگی کا مقام ہے۔ سبوق صاحب، اس کے ساتھ یہ خبر ہے کہ باہر سے لوگ ڈیپورٹ کر دیے گئے ہیں، لیکن پاکستان میں آنے کے ساتھ ہی پاکستانیوں کی جو ہے وہ چیخیں نکل گئی ہیں، کیونکہ سوئی گیس کے بلز جو ہے وہ بہت زیادہ آ گئے ہیں۔ اسلام آباد میں اوور بلنگ کی وجہ سے شہری احتجاج کر رہے ہیں۔ سوئی گیس کے بلز کی وجہ سے لوگوں کا بجٹ متاثر ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ تو بہت ہی ٹینشن والی بات ہے، اور بہت ہی افسوسناک بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں میں اسلام آباد میں رہتا ہوں G11-3 میں، تو میرا جو گیس کا بل آیا ہے وہ 10,000 روپے آفس کا بل آیا ہے، اور وہ جو آفس ہے وہ ابھی تک سٹل کام نہیں کر رہا، اور گزشتہ 5-6 مہینے سے پہلے 5-5 ہزار روپیہ بل آتا تھا۔ نہ وہاں گیزر چلتے ہیں، نہ وہاں پہ ہیٹر چلتے ہیں، نہ وہاں پہ چولہا چلتا ہے، تو کوئی کام نہیں ہو رہا، لیکن بل جو ہے اتنا زیادہ وہاں پر آ گیا۔ اور گزشتہ روز میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، لیکن یہاں پر بہت سے دوست اور بھی ہیں، تو وہاں جہاں میرا آفس ہے اس کے قریب ایک اور دوست رہتے ہیں، ان کی 6 فیملی ممبر ہیں، اور آئے روز ان کے گھر میں مہمان بھی آئے ہوتے ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ 3 گھنٹے ان کا گیزر چلتا ہے، 14 گھنٹے ان کے ہیٹر چلتے ہیں، اور گھر میں کھانے پینے کا کام بھی ہوتا ہے، تو ان کا بل 8,000 روپیہ آیا ہے۔ جی سبوق صاحب، ہمارا بل جو ہے وہ 40,000 آیا، اور ہمارا گھر وہ ہے کہ جس پہ مہینے میں تقریباً 8 دن میں 1-1 گھنٹے کے لیے چولہا جلتا ہوگا۔ اور ہم نے دیکھا کیونکہ آپ بیچلر رہتے ہیں وہاں جی، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب آپ کے آف ہوتی ہے ساری گیس، لیکن پھر بھی آپ کا میٹر جو ہے وہ ایسا سے چل رہا ہوتا ہے، تو یہ کیا سسٹم ہے؟ یہ سسٹم تو سوئی گیس والوں کو بتانا چاہیے کہ وہ کیوں اتنے غافل ہیں، اور پاکستان کے جو عوام ہیں وہ کوئی درختوں سے پتوں کی صورت میں پیسے نہیں کماتے۔ یہ بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے، اور پورے سوئی گیس کے محکمے کو جواب دینا پڑے گا، اور میرا خیال یہ ہے کہ ان کے خلاف
کورٹ میں جانا چاہیے، ان کے خلاف پروٹیسٹ ہونے چاہیے، کیونکہ یہ بالکل مظلوم اور بے گناہ لوگ جو ہیں ان کی چمڑی ادھیڑ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ظلم کی انتہا جو ہے انہوں نے روا رکھی ہوئی ہے۔ اور جب ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ باہر جاتے ہیں۔ اس سے حوالے سے ہی ہمارے ساتھ ایک اور خبر ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے لیبیا میں ایک اور کشتی حادثے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ لیبیا کے ساحل مرساڈیلا کی بندرگاہ کے قریب پاکستانی شہریوں کو لے جانے والی کشتی حادثے کا شکار ہوئی ہے، جس میں 65 مسافر سوار تھے۔ ترجمان کے مطابق 10 لاشیں نکالی گئی ہیں۔ اچھا، یہ بات تو بڑی اہم ہے کہ آپ نے جو بات کہی کہ جب آپ پاکستان میں لوگوں کو اچھی جو لائف سٹائل ہے وہ نہیں دیں گے، اور لوگ مطلب ہے کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا ان کی سزائیں ملنا شروع ہو جائیں، تھانے کچہری میں ظلم کی انتہا ہو، اور پھر ساتھ آپ گیس کے اور بجلی کے اوور بلنگ کرنا شروع کر دیں، اور یہ جو نالائق لوگ ہیں جو آ کے میٹر ریڈنگ نہیں کرتے بلکہ از خود اپنے سی دفتر میں بیٹھ کر بل بنا کے سارا کچھ کر دیتے ہیں، تو اس کے جو نتائج ہیں ایسے ہی نکلتے ہیں۔ پھر لوگ ملک سے باہر اپنے لیے جائے پناہ دیکھتے ہیں، برین ڈرین یہاں پر بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ جو ناصر صاحب لوگ مختلف یورپ کی طرف جا رہے ہیں، تو یہاں پر ایک اور بڑا امپورٹنٹ کلچر ہے۔ مجھے ہمارے دوست ہیں پروفیسر طاہر ملک صاحب، نمل میں پروفیسر ہیں، تو انہوں نے ایک وی لاگ بھی کیا، IBC پر یہاں موجود بھی ہے، تو اس میں نے بڑی اہم بات بتائی تھی کہ یہ اصل میں اس وجہ سے نہیں جا رہے کہ ان کے پاس مسائل ہیں، کیونکہ ایک بندہ 20 اور 25 لاکھ روپیہ دے کر ایجنڈوں کے ذریعے وہ باہر کے ملکوں میں جاتا ہے، اور یہ شریکہ کلچر کی وجہ سے جاتے ہیں، یعنی تایا کا بیٹا چلا گیا، ماموں کا بیٹا چلا گیا، خالہ کا بیٹا چلا گیا، اور ان کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہوگی تو ہم کیوں نہ جائیں۔ تو اس وجہ سے بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو پاکستان سے باہر جاتی ہے۔ لیکن آئے روز یہ خبریں آ رہی ہیں کتنی بڑی تعداد میں، پیچھے 300 لوگ جو ہیں وہ کشتی حادثے کا شکار ہو گئے تھے، لیکن ساری خبریں آنے کے باوجود ہم پھر بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں چلو ٹھیک ہے، ان کی قسمت خراب تھی تو ہماری قسمت لگ جائے گی، تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ پیچھے FIA کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جو ایجنٹ ہیں انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے، لیکن ایجنٹ لازمی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو آپ کی نظر میں نہیں آتا اور کارروائی ساری کر جاتا ہے۔ اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے 1 مارچ کو رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کا اعلان کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ 28 فروری کی شام 5:45 پر نئے چاند کی پیدائش ہے، جبکہ پاکستان میں پہلا روزہ 2 مارچ بروز اتوار ہونے کا امکان ہے۔ سبوق صاحب، یہ پہلے اس اعلان کے بعد رویت ہلال کمیٹی کا کیا کام رہ جاتا ہے؟ رویت ہلال کمیٹی کا کام ہے کہ وہ چاند دیکھنے کا اعلان کرتی ہے، لوگوں کو ذرا اچھا لگتا ہے وہ چاند دیکھتے ہیں، لیکن پورا سال رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس ہوتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ محکمہ موسمیات کا کام ہے، اور یہ علماء کا کام بھی نہیں ہے۔ علماء کا کام ہے دعا کرنا، محکمہ موسمیات چاند دیکھتا ہے اور وہ اکثر بتا دیتا ہے، اور اکثر ہم نے دیکھا کہ اس کی پیشن گوئیاں جو ہیں وہ درست ثابت ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ ہمارے کئی علماء اکرام ہیں، ان بیچاروں کی نظریہ بہت کم ہو گئی ہے، کیونکہ یہ اصل میں نوازا جاتا ہے بنیادی طور پر۔ رویت ہلال کمیٹیاں، امن کمیٹیاں، اچھا پھر اس طرح کے ادارے بنا کرنا، تو علماء کو انگیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بجٹ بھی تو کافی لگتا ہے، بہت سارا بجٹ خرچ ہوتا ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو بھی یہ ختم کر دینا چاہیے، اور علماء کو بھی چاہیے والنٹیئر اس چیز کو ختم کریں، اور یہ سارا کام دے دینا چاہیے محکمہ موسمیات کو۔ میٹ آفس کا کام ہے کہ وہ اعلان کرے کہ چاند نظر آ گیا نہیں آ گیا، اور ویسے بھی درس نظامی کے نصاب میں چاند چڑھنا اور چاند گرنا اس کے بارے میں تو کوئی نصاب ہے ہی نہیں ہے، اور اگر ان کو کوئی شوق ہے تو وہ یونیورسٹیوں میں داخلہ لے کر میٹ آفس میں چلے جائیں، لیکن یہ بات بڑی حد تک تشویشناک ہے کہ اتنا بڑا بجٹ پاکستان جیسے غریب ملک کا ان چیزوں پہ خرچ ہو رہا ہے۔ لیکن اب سوال تو ایک اور پیدا ہوتا ہے نا، تو کیا صرف مولوی کھا رہے ہیں پاکستان میں؟ باقی لوگ بھی دھڑا دھڑا اسی طرح لوٹ رہے ہیں نا پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے، تو وہ پھر مولوی کہتے ہیں ہم کیوں نہ کھائیں، تو وہ بھی بیچ میں کر جاتے ہیں۔ اسلام آباد سے خبر ہے، سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے ججز تقرری کے لیے ہونے والے جوڈیشل کمیشن اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا، جبکہ بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر بھی اجلاس کا بائیکاٹ پہلے ہی کر چکے ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، جس میں جوڈیشل کمیشن نے سپریم کورٹ کے 6 ججز کے ناموں کی منظوری دے دی۔ اصل میں بنیادی بات یہ تھی کہ اسلام آباد کے اندر کیا کہتے ہیں یہ جو باہر سے ججز ہیں ان کو نہ لایا جائے، اور پھر آپ کو پتہ سپریم کورٹ کے اندر بھی جو ایشو ہیں بہت زیادہ
اور آپس میں جو دھڑا بندی ہے وہ بہت نمایاں ہو کے سامنے آ رہی ہے. پھر آپ کو پتہ ہے ججز کی جانب سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے ایک خط بھی لکھا گیا تھا. خط لکھنا کوئی غلط بات تو نہیں ہے، لیکن اس خط کو ایک کھلا خط بنا دیا گیا تھا، جس پر بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ ججز ایک طرح سے پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں انوالو ہو گئے. جو اس کا جو کانٹینٹ ہے اس پر کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا، میں بھی ایسا ہو، لیکن یہ نا کہ جب آپ اس کو پبلک کر دیتے ہیں اور ادارہ جاتی عمل میں شریک ہونے کے بجائے اسے پبلک فورم پر لے کر آ جاتے ہیں تو پھر سوالات ہوتے ہیں. تو ججز کے حوالے سے بہت سے جو ایشوز ہیں وہ زیر بحث ہیں. تو اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی. اور آج آپ کو پتہ ہے کہ وکلاء نے اسلام آباد میں ایک احتجاجی مظاہرہ بھی کیا تھا، اور اسلام آباد سارا جو تھا چاروں طرف سے بند ہوا تھا، لیکن اس کا جو رد عمل ہے وہ یہ آیا کہ ایک طرف وکلاء احتجاج کر رہے ہیں اور دوسری طرف وکلاء کی 6 نمائندہ تنظیمیں جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن اجلاس کے خلاف وکلاء کے اس احتجاج کو مسترد کرنے کا اعلان کرتی ہیں. اور وہ تنظیمیں کہتی ہیں کہ وکلاء کے اندر کچھ سیاسی گروپوں نے اپنے مذموم عزائم کی خاطر اور اپنے متنازعہ سیاسی ایجنڈے کے لیے جوڈیشل کمیشن اجلاس کے خلاف احتجاج اور ہڑتال کی اپیل کی ہے. ہم اس اپیل کی سختی سے مسترد کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں. مشترکہ بیان جاری کرنے والوں میں پاکستان بار کونسل ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے، پنجاب بار کونسل ہے، خیبر پختونخوا بار کونسل ہے، بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن شامل ہے. یہ تو تمام بار کونسلز نے اس کا یعنی پورے ملک کی جو بار کونسلز ہیں اور یہ نمائندہ بار کونسلز ہیں ان سب نے اس احتجاج کو ایک طریقے سے مسترد ہی کر دیا ہے. لیکن لازمی جو لوگ احتجاج کر رہے تھے ان کی پولیٹیکل افیلیشن تھی، اور اس پر بھی ہم تھوڑی سی مزید بات کریں گے آگے. چلتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف. ڈیالیا جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کو 2 خط اس لیے بھیجے کہ جو بھی جمہوری راستے تھے وہ سب ختم کر دیے گئے. پہلے سینسرشپ تھی، اب پیکا بھی آ گیا ہے اور سوشل میڈیا کو بھی روک دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ فنکشنل نہیں ہے، یہ فراڈ پارلیمنٹ ہے. وزیر اعظم، صدر اور وزراء جعلی ہیں. پارلیمنٹ سے کوئی امید نہیں. مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ حکومت سے بات چیت کامیاب ہوگی. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے 8 فروری کا نہیں کہا، صرف 9 مئی اور 26 نومبر کے لیے جوڈیشل کمیشن کا کہا تھا. ان کے صرف 2 مقاصد ہیں، ایک 8 فروری کی دھاندلی نہ کھلے، دوسرا مقصد ہے کہ پی ٹی آئی کو جیلوں میں رکھیں. ایسے میں بات چیت کا کیا فائدہ؟ بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نے اپنی ٹیم کو بھی کہہ دیا. عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی جمہوریت آج ختم ہو چکی ہے. ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے رول آف لا انڈیکس میں پاکستان کا 142 میں سے 140 نمبر ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کا قتل عام کر دیا گیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا کہنا چاہتا ہوں کہ قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. چیف جسٹس پاکستان کو قانون اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اس وقت منافقت کی جمہوریت ہے اور تنقید کو غداری بنا دیا گیا ہے. میڈیا کنٹرولڈ ہے، احتجاج اور جلسے بھی نہیں کرنے دیے جا رہے. یاد رہے کہ عمران خان کے خط پر سیکورٹی ذرائع نے کہا تھا کہ آرمی چیف کو عمران خان کا کوئی خط موصول نہیں ہوا. ایسے کسی خط کو پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں. سبق صاحب، اس میں پہلے جو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کا بھی آیا تھا کہ کوئی خط ایسا نہیں کیا، لیکن عمران خان صاحب نے تو آج اس کو قبول کیا کہ میں نے خط لکھے. جی، عمران خان صاحب کے وکیل نے بھی پہلے یہی بات کی تھی کہ انہوں نے خط لکھے ہیں اور 2 خط لکھے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس کے نام بھی خط لکھا ہے. تو بیسیکلی اصل میں عمران خان صاحب ایک ڈاکومنٹ کرنا چاہ رہے ہیں بنیادی طور پر کہ انہوں نے اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھ کر بھی بڑے اہم کام کیے اور پاکستان میں جمہوریت کی آزادی اور بحالی کے لیے بڑی جدوجہد کی ہے. بس ایشو اصل میں یہ ہے کہ جب آپ لوگ خود اقتدار میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کے بیانات اور ہوتے ہیں، اور پھر اس وقت آپ کو یاد ہے کہ ہمارے تحریک انصاف کے ایک بڑے فاضل ممبر نے یہ بات کہی تھی کہ جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ قوم کا باپ ہوتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اقتدار سے الگ ہو جاتے ہیں تو آپ کے نقطۂ نظر بدل جاتے ہیں. جب اقتدار میں آپ ہوتے ہیں تو پھر آپ کے نقطۂ نظر اور ہوتے ہیں. تو اگر آپ پاکستان میں جینون جمہوریت چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بات چیت کرنی پڑے گی. یہ دنیا کے اندر کون سی روایت ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم بات چیت ہی نہیں کریں گے؟ تو جب بات چیت نہیں کریں گے تو اس کا مطلب آپ انقلاب لانا چاہتے ہیں. انقلاب لانے کا مطلب کہ آپ کچھ تو خون کرنا چاہتے ہیں. تو لازمی ایسی صورتحال تو نہیں چلے گی. خرابی ہے، ہر طرف ہے، لیکن یہ نا کہ خرابیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بات چیت ہی بہتر اور مؤثر کام ہوتا ہے. تو اگر آپ ڈائلاگ نہیں کریں گے، بات چیت نہیں کریں گے تو پھر مسائل کبھی بھی حل بھی نہیں ہوں گے. تو مسائل حل کرنے کی ضروری ہے کہ تھوڑی بہت فلیکسیبلٹی جو ہے اسے قبول کیا جاتا ہے. اور صرف میں ہوں گلشن میں تو ایسا نہیں چلے گا نا. تو لازمی ہے گلشن میں اور بھی بہت کچھ ہیں، تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ گلشن کسی اور گلشن کے پاس چلی جائے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ بات چیت آگے کی جائے. سبق صاحب، انہوں نے تو پارلیمنٹ کو بھی فراڈ کہہ دیا اور ان کو کوئی امید ہی نہیں ہے.
ایسی ناامیدی کی انہوں کیا نے وجہ تو ہے؟ یہ بالکل کہا جی کہ صدر جیلی، وزیر اعظم جیلی، وزراء جیلی، تو انہوں نے کہا کہ مطلب مجھے کوئی امید ہی نہیں تھی کہ بات چیت کامیاب ہو سکے گی، یعنی وہ پہلے سے ہی نا امید ہو کر بیٹھے ہوئے تھے. تو پھر اب اس صورتحال میں تو یہ چیزیں ہیں. لیکن باقی یہ جو بات انہوں نے کہی ہے کہ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کے رول آف لا انڈیکس میں پاکستان کا نمبر 142 میں سے 140 نمبر پر ہے، اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے. تو ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیوں ہے، اور یہ کیا ابھی ہوا ہے، یعنی ان گزشتہ 1 سال کے اندر ہوا ہے، یا اس سے پہلے سے بھی تھا؟ اگر یہ پہلے سے بھی تھا تو میں آپ کو ایک بات بڑی واضح اور کلیئر طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ عدلیہ کی کارکردگی اتنی بھی خراب نہیں ہے جتنی بتائی جا رہی ہے. لیکن عدلیہ کی کارکردگی خراب ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ پاکستان کا ایگزیکٹو سسٹم ہے. اور ایگزیکٹو سسٹم کیا کرتا ہے کہ پولیس ہمیشہ فراڈ قسم کے کیسز کر لیتی ہے، ایف آئی آروں میں گھپلے ہوتے ہیں، عدلیہ کا جو احکامات ہوتے ہیں ان کو پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا، کیونکہ عدلیہ کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے. جیسے امریکہ کے اندر ہے کہ امریکہ میں عدلیہ کے پاس اپنی ایک پوری پولیس فورس ہے، اور ایگزیکٹو وہ جب جاتے ہیں تو اپنے قوانین، اپنے جو فیصلے ہیں، احکامات ہیں، ان پر وہ عمل درآمد بھی کرواتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. تو اگر آپ پاکستان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی کی چیزوں کو لے کر بیٹھ جائیں اور اپنی مرضی کے حالات جو ہیں وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں. تو آپ کو پھر تھوڑا سا ایک لانگ ٹرم بہت غور و فکر کر کے گہرائی کے ساتھ چیزوں کو لے کے بڑھنا پڑے گا. پاکستان میں جاری ہیں کچھ ترقیاتی کام، ان کی طرف بھی ایک نظر ڈالتے ہیں. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے لیے نیشنل اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا کام مکمل ہونے کے بعد کل افتتاح ہوگا. ویسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ سیاست کے کھیل سے کھیل کے میدان تک. چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ذاتی مانیٹرنگ جاری ہے. ورکرز کی دن رات محنت کی وجہ سے یہ منصوبہ 120 روز میں مکمل ہوا ہے. تقریب میں معروف گلوکار شفقت امانت علی اور سائر علی بگا اور دیگر اپنی آواز کا جادو جگائیں گے. آتش بازی اور لائٹ شو کا شاندار مظاہرہ بھی ہوگا. عوام کے لیے داخلہ مفت ہوگا. نیشنل اسٹیڈیم کی تعمیر میں اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں، جن میں پیویلین عمارت کی مکمل دوبارہ تعمیر، ہر انکلوژر میں نئی کرسیاں، جدید LED لائٹس، جدید اسکور اسکرینز اور شائقین کے بہتر ویو کے لیے جنگلے ختم کیے گئے ہیں. اچھا جی، یہ ترقیاتی کام تو مجھے نہیں پتا ہے کتنے ترقیاتی کام ہیں، لیکن لازمی ہیں. لوگوں کا بڑا انٹرسٹ ہے کرکٹ میں، ان کی بڑی دلچسپی ہے، اور پاکستان میں تو ویسے بھی کہا جاتا ہے کرکٹ فیور ہوتا ہے، کرکٹ کا بخار ہی سارا ہو رہا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستانی جیسی قوموں کے ساتھ زیب نہیں دیتا جہاں صحت کی سہولیات میسر نہ ہوں، تعلیم کی سہولیات میسر نہ ہوں. اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر مور دین 25 ملین بچے آؤٹ آف سکول ہوں، اور وہاں پر جا کر ہم ساحر علی بگا اور شفقت امانت کے جو گانے ہیں وہ کروائیں، آتش بازی اور لائٹس. ہمیں اسکول بنانے چاہیے، ہمیں اسپتال بنانے چاہیے، ہمیں اپنا انفراسٹرکچر ٹھیک کرنا چاہیے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اسلام آباد کے اندر بھی سڑکیں بڑی اچھی ہو رہی ہیں، بڑی شاندار ہو رہی ہیں، لیکن یہ سڑکیں وہی اچھی ہو رہی ہیں جن پر VIP موومنٹس ہوتی ہے. یعنی وہ سڑکیں بالکل ٹھیک نہیں ہو رہی جن پر عوام نے بھی چلنا ہے، عوام کو سہولت ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی جو نیا کیا کہتے ہیں یہاں پر اسکوائر بنایا گیا ہے، اس میں جہاں پر VIP موومنٹ ہے تو وہ راستے بالکل نیٹ اینڈ کلین اور صاف اور شفاف اور وائڈر ہو چکے ہیں. لیکن تھوڑا سا آگے کشمیر چوک ہے، کشمیر چوک پہ شام کو جا کے گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں اور لوگوں کے لیے مسائل وہاں پیدا ہوتے ہیں. یعنی ٹوٹل 1 کروڑ 2 کروڑ روپیہ 3 کروڑ روپیہ اور لگنا تھا، وہاں پر بھی ایک انڈر پاس آپ بنا سکتے تھے. تو وہ کیونکہ ہماری بیوروکریسی ہے، اس نے افسر شاہی کو خوش کرنا ہے، اس نے حکمرانوں کو خوش کرنا ہے، تو اپنے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے کام تو کر دیا، لیکن عوام کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا. انقرہ سے ایک خبر ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ غزہ کے لوگوں کو ان کی زمین سے نکالنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ غزہ پر قبضے کے امریکی صدر کے بیان پر بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ منصوبہ مکمل طور پر فضول ہے. بالکل درست بات کہی ہے رجب طیب اردوان صاحب نے. یعنی آپ بجائے اس کے کہ وہاں جن لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے ان کا مداوع کریں اور آپ ظالم کو ظلم کرنے سے روکیں، آپ مظلوم کو وہاں سے نکالنے کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی آپ وہاں سے ہٹ جائیں. اور یہ پہلے بھی عالمی طاقتوں کی وجہ سے ہی پوری دنیا کے اندر انتہا پسندی، دہشت گردی، نفرت، فرقہ واریت یہ ساری پھیل رہی ہے، اور ابھی بھی یہی ساری صورتحال ہو رہی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو مسلم ممالک ہیں ان کا جو رول ہے وہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے، صاف چھپتے بھی نہیں، نظر آتے بھی نہیں. تو اس طرح کا سین پارٹ جو ہے وہ وہاں پہ چل رہا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کی بھی کچھ جو ہے سمجھ نہیں آتی نا. تو وہ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ فلسطین میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، غزہ میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ بالکل ان کا حال نا اسی طرح کا ہی ہے. طواف کعبہ بھی کیا، گنگا کا اشنان بھی
خوش رہے شیطان بھی راضی رب الرحمان بھی، اور نہیں وہ حسین سے بھی یزید سے بھی مراسل اور حسین کو بھی سلام نا، تو اس طرح کا جو سسٹم ہے وہ انہوں نے وہاں پر وہ سارا کیا ہوا ہے. لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ آپ وہاں لوگوں کو انصاف دیں اور وہاں پہ امن قائم کریں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک دھمکی دی ہے. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے قبائلی مسائل کے حل کے لیے اسلام آباد مارچ کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم پاکستان اور آئین کے وفادار ہیں لیکن جبری فیصلے نہیں مانیں گے. JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے قبائلی جرگے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پٹھان واحد قوم ہے جس میں کافر نہیں، یہ غیرت مند قوم ہے. مشران نے جرگہ بلایا، یہ احسان ہے اور ہم جرگوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میں تسلسل سے قبائلی جرگوں میں شریک ہو رہا ہوں. قبائلی اضلاع کے انضمام کے وقت بھی جرگوں میں رہا. ہم نے انضمام کی مخالفت نہیں کی، لیکن ہمارا موقف تھا کہ فاٹا کی عوام کے مشورے کے بغیر انضمام کا فیصلہ نہ کیا جائے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں اور کہیں کہیں تضاد بیانی بھی ان کے اندر موجود ہے. ایک تو یہ انہوں نے کہا کہ پٹھان واحد قوم ہے جس میں کافر نہیں. یہ اس بات کی سمجھ نہیں آئی مجھے. اچھا، اگر وہ کافر سے مراد، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو مذہبی ڈکشنری ہے اس میں کافر سے مراد ہر وہ شخص ہے جو مسلمان نہیں، یعنی غیر مسلم اور کافر کا ایک فرق ہے. تو وہ ان کے ہاں اس فرق کو نہیں سمجھا جاتا بلکہ پورے مکتب فکر کے ہاں. لیکن کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کافر کی بات تھی یہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود تھی، اور کافر کا وہ ایک لمبی بحث ہے، بارے میں وہاں پر نہیں کرنا چاہ رہا. تو کیا پٹھانوں میں ہندو نہیں ہیں؟ کیا پٹھانوں میں سکھ نہیں ہیں؟ کیا پٹھانوں میں ملحد نہیں ہیں؟ ہاں کرسچن ہیں پٹھانوں کے اندر. اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو مذہبی لوگ ہیں نا، ہندو سکھ اور یہ سارے. پٹھانوں میں ملحد ہیں بہت بڑے بڑے اور بڑے نامور لوگ ہیں، وہ سارے وہ مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ کیسے انہوں نے کہہ دیا؟ تو اب پھر وہ کہیں گے کہ میں ان کو پٹھان نہیں مانتا ہیں، تو وہ بھی آپ کو پٹھان نہیں مانتے. اور کیونکہ پشتون جو ہیں وہ بہت سے اس بات پر وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن یہ نا کہ بہرالخیر یہ اپنی جگہ کی بات ہے. ولی خان نے ایک بڑی مشہور بات کہی تھی کہ وہ 5000 سال سے پٹھان ہیں، 1400 سال سے مسلمان ہیں اور گزشتہ 60 سال سے پاکستانی ہیں. تو یہ شناخت کا مسئلہ ہے. لیکن بہرحال انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہاں قبائلیوں سے خطاب کیا تو وہ قبائلیوں کے مزاج کو سمجھتے ہیں. تو انہوں نے وہاں تھوڑی سی ذرا جو راکھ جو آگ بجھ رہی تھی نا ان کا یہ پھونک لگائی ہے. کہنا تھا کہ ہم نے انضمام کی مخالفت نہیں کی. اچھا، یہ جو بات ہے یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ تو ٹوٹلی غلط ہے. اور بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو فاٹا کا انضمام تھا وہ اس کی بالکل مخالفت کر رہے تھے، ڈٹ کے مخالفت کر رہے تھے. اور یہاں پہ وہ باقاعدہ ناراضگیاں ان کی ہوئیں اور انہوں نے کئی بار انٹرویوز وغیرہ دیے جس میں انہوں نے کہا کہ فاٹا کے عوام کے مشورے کے بغیر، تو یہ جو جن لوگوں نے انضمام کیا تو فاٹا کے عوام کے مشورے سے ہی کیا نا، اس کے بغیر تو نہیں کیا. تو مشورہ ہوا، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے مشورے کے بغیر، یعنی وہ اپنے آپ کو فاٹا کے عوام کہتے ہیں تو ان کے مشورے کی بات کی جائے. لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ انضمام جب ہو گیا تو وہاں پر پرابلم بہت زیادہ پیدا ہو چکے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ جو پڑا چنار کے اندر گڑبڑ ہو رہی ہے اس کا تو ایک تاریخی پس منظر بھی ہے، ایک مذہبی پس منظر بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک زمینوں کی ملکیت کا پس منظر بھی ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی زمینوں کی پرابلم ہے. اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈ ریفارمز کا جو ایشو تھا وہ رہا اور پھر وہ زیادہ چیزیں جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئیں. کئی اور جگہوں پر زمینوں کے پھڈے ہیں، اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں. تو وہ فاٹا انضمام کی وجہ سے جو مسائل حل ہونے تھے وہ مزید سدھرنے کے بجائے بگڑ گئے ہیں. لاہور کے علاقے ساندہ میں شوہر نے سالی سے رشتہ جوڑنے کے بعد اپنی بیوی کو گلا کاٹ کر قتل کر دیا. تاہم پولیس نے سالی اور اس کے بہنوئی کو گرفتار کر لیا. بڑی افسوسناک خبر ہے جی، لیکن اس پر ہم کیا بات کر سکتے ہیں. اس طرح کے واقعات ہیں، اکثر اوقات پیش آتے رہتے ہیں، بندہ دکھ ہی کر سکتا ہے. لاہور میں علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پولیو ویکسینیشن اور کرونا سرٹیفکیٹ نہ ہونے کی وجہ سے 100 سے زائد عمرہ زائرین کو عین وقت پر پرواز سے آف لوڈ کر دیا گیا، جس پر عمرہ زائرین نے ایئر لائن کے خلاف احتجاج اور نعرے بازی کی. متاثرین کا کہنا ہے کہ ہمیں آف کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ نئی ٹکٹ خریدیں. ہم نے بہت مشکل سے عمرہ پر جانے کے لیے رقم جمع کی تھی. غلطی ٹریول ایجنٹ اور ایئر لائن کی ہے، سزا ہمیں دی جا رہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو لوگ حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، وہ بیچارے اتنے زیادہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہوتے. انہیں اتنی زیادہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں
ان کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی. تو یہ ٹریول ایجنٹ کا کام تھا, ایئر لائن کا کام تھا کہ ان لوگوں کو بالکل کلیئر کٹ بتائے. اور دیکھیں نا, وہ بیچارے اتنی مشکل سے انہوں نے ساری زندگی پائی جوڑ کے عمرے کے لیے پیسے اکٹھے کیے ہوں گے, لیکن یہ گورنمنٹ کو چاہیے فوری طور پر ایکشن لے ایسے لوگوں کے خلاف. اور وہاں پر دیکھنا, یہ پولیو کے قطرے اور ویکسینیشن یہ بھی وہاں کروائی جا سکتی تھی. ان کو چاہیے کہ وہاں پہ ڈیسک بنائیں, اور خصوصاً جو عمرے پہ جانے والے لوگ ہیں ان کے لیے, یا حج پہ جانے والے لوگ ہیں ان کے لیے ڈیسک بنانے چاہیے, تاکہ ان کو وہاں پر یا پولیو ویکسینیشن کروا دیں, اور وہیں پر ان کے لیے جو کرونا سرٹیفکیٹ ہیں, کرونا کا ویکسین لگا کے ان کے ساتھ وہ کر دیں. تو نہ آپ ٹی وی چینلز پر بتاتے ہیں, نہ ممبر و محراب پہ بتاتے ہیں, نہ اسکول کالج یونیورسٹیوں میں بتاتے ہیں, تو عام لوگ بیچارے کہاں سے خبریں حاصل کریں؟ تو جب ان کے پاس معلومات نہیں ہیں اور اوپر ان کے ساتھ آپ نے یہ سارا کچھ کر دیا ہے, اور 100 سے زیادہ لوگوں کو آپ نے کر دی ہے, تو یہ تو ظلم کی انتہا ہے نا. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایجنٹ کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایئر لائن ہے اس کے خلاف بھی, دونوں کے خلاف یہ کارروائی ہونی چاہیے. اور حکومت پنجاب کو چاہیے کہ باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرے کہ جو لوگ عمرہ کا کام کر رہے ہیں, ایجنٹ ہیں یا وہ کوئی بھی ٹریول ایجنٹ ہیں, ان سب کو یہ بات بتایا جائے کہ جب لوگ آپ کو ٹکٹ لینے کے لیے آئیں تو انہیں بٹھا کر اچھے طریقے سے ساری بات سمجھائیں. سعودی عرب نے پاکستان سمیت 14 ممالک کے لیے نئی ویزا پالیسی متعارف کرواتے ہوئے ایک سارا ملٹیپل ویزے کو معطل کرتے ہوئے 30 روز کے لیے سنگل انٹری ویزا جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے. سعودی عرب کی جانب سے پاکستان, بھارت, بنگلہ دیش, الجزائر, مصر, ایتھوپیا, انڈونیشیا, عراق, اردن, مراکش, نائجیریا, سوڈان, تیونس اور یمن کے لیے نئی ویزا پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے, جس کا اطلاق 1 فروری 2025 سے ہو گیا ہے. سعودی حکام کے مطابق یہ اقدام ان افراد کو روکنے کے لیے اٹھایا گیا ہے جو طویل المدتی ویزے کا استعمال کرتے ہوئے غیر قانونی طور پر حج ادا کرتے ہیں اور سرکاری حج کوٹے کو نظر انداز کرتے ہیں. ویزا حاصل کرنے کے لیے درخواست دہندگان کو پاکستان میں اعتماد ویزا سینٹرز پر بائیو میٹرک اور دیگر ضروری دستاویزات جمع کرانا ہوں گی. اچھا, یہ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ آپ یہاں سے سیاحت کے لیے ویزا لے کر جاتے ہیں, آپ یہاں سے کاروبار کے لیے ویزا لے کر جاتے ہیں, اور وہاں جا کے آپ حج کر لیتے ہیں. یار اس طرح حج کیسے قبول ہوگا؟ آپ نے کچھ علماء سے پوچھا ہے کہ علماء اجازت دیتے ہیں اس طرح کی حج کرنے کی؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہاں جگہ ایک بڑی لمیٹڈ ہے, وسائل بڑے لمیٹڈ ہوتے ہیں, اور بڑا پرابلم ہوتا ہے. آپ دیکھ لینا کہ یہ کچھ 10-15 ہزار تو لوگ جاتے نہیں ہیں, کم سے کم وہاں پر 25 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ تک لوگ جاتے ہیں. تو ان کو مینیج کرنا, ان کو مینٹین کرنا بڑا ایشو ہوتا ہے. اور پھر یہ بھی پرابلم ہے کہ اب دنیا کے مختلف ملکوں سے لوگ آتے ہیں, انہیں کئی قسم کے وائرس لگے ہوتے ہیں, وہاں پر کوئی بیماری پھیل جائے تو پھر اور بڑا پرابلم ہوتا ہے, اس کو مینیج کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. لیکن یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر وہ کون سی عبادت ہے کہ یعنی آپ قبضے کی زمین پر عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں, آپ 2 نمبر طریقے سے حج کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ نہ اس طرح حج ہوتا ہے, نہ یہاں پر نماز ہوتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ علماء کرام سامنے آئیں, لوگوں کی بات بتائیں, اور دیکھیں نا کہ ان کی اس 2 نمبری فراڈ اور بے عملی کی وجہ سے باقی جو لوگ ہیں ان سب کے لیے مسائل پیدا ہو گئے. اور یہ جیسے بھکاریوں کی وجہ سے اب مجھے بھی جا کر چیک کروانا پڑتا ہے, جی میں عرب امارات نہیں جا سکتا کیونکہ ان بھکاریوں کی وجہ سے مسئلہ بنا ہوا ہے, اور یہاں پر ان لوگوں کی وجہ سے مسئلہ بن گیا کہ یہ جا کر 2 نمبر طریقے سے حج کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے. اور آپ گناہ گار نہیں, آپ بد کردار بھی ہیں کہ وہاں پر آپ نے جا کے اللہ کا حج کر رہے ہیں, اور ایسے حج پہ جیسے قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. یعنی آپ جھوٹے ہیں, تو آپ جھوٹے منہ خدا کے سامنے جاتے ہیں. تو یہ تو انتہائی افسوس کی بات ہے اور انتہائی شرم کی بات ہے کہ سعودی عرب نے آپ کے لیے ایک بہترین چیز دی تھی, آپ کو ایک گفٹ کیا تھا کہ بھائی آپ روزانہ ویزا شیز نہ لگوائیں, تو چلیں ہم آپ کو 1 سال کے لیے ملٹیپل ویزا دے دیتے ہیں, آپ اپنے کام شام کریں سارا. لیکن آپ نے یہ والا کام کر دیا وہاں پہ. تو میرا خیال ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا اونٹ رے تیری کون سی کل سیدھی, تو ہماری کوئی بھی کل سیدھی نہیں. اچھا سبق صاحب, یہ جو پچھلے سال حج کے موقع پر کچھ مسائل ہوئے تھے, وہاں پر کافی ہلاکتیں بھی ہوئی تھیں وہاں پر, تو اس کی وجہ سعودی گورنمنٹ نے یہی بتائی کہ بہت سے ایسے لوگ جو ہیں وہ بغیر ویزا اور بغیر وہ حج کوٹا جو ہوتا ہے اس کے بغیر آئے, تو انتظام جو انہوں نے کیا ہوتا ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے کیا ہوتا ہے, تو اس سے زیادہ جب آ جائیں گے تو لازمی طور پہ انتظام تو خراب ہوگا. میرا خیال سعودی حکومت نا بہت نرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے. اگر میں وہاں پہ حکمران ہوتا نا, جو کہ ایک مشکل سی بات ہے, تو میں وہاں پہ نا اس طرح کے لوگوں کو پکڑتا اور بالکل سزا دے دیتا. مطلب ہے کہ ان کو نا پکڑ خوب پھینٹی لگانی چاہیے, کیونکہ یہ مجرم ہیں اور ان کی وجہ سے لوگ مارے جا رہے ہیں, ان کی وجہ سے پرابلم پیدا ہوتے ہیں, تو ان کو تو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. اور میں صحیح بات بتاؤں, میں خود جب ایک دفعہ حج پہ گیا تو میں نے دیکھا وہاں پر فراڈی کہتے ہیں چھپ چھپا کے جی حج پہ آ گئے. تو میں نے کہا یہ کون سا حج ہے, خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ فراڈ کرتے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا ہے. مطلب ہمارے ہاں نیکی جو ہے نا وہ کیا ہے, ہمارے ہاں نیکی وہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ خدا کو راضی کریں.
یعنی خدا کی مرضی کے ساتھ خدا کو راضی نہیں کرنا، اپنی مرضی کے ساتھ خدا کو راضی کرنا ہے، اور پھر وہاں رو رو کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا سنت اور بدعت کا فرق کیا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کام کرنے کا نام سنت ہے، اور اللہ کے رسول کی محبت میں اپنی مرضی اور اپنے طریقے کے مطابق کام کرنے کا نام بدعت ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے۔ بالکل سبوق صاحب، اس سے پہلے کہ آپ کا غصہ اور زیادہ ہو جائے اور آپ کوئی ایسا عملی اقدام کر دیں، تو ہم اپنے ویورز سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد